اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اتنا دور جاتے کہ کسی کو نظر نہ آتے۔ دین اسلام ایک جامع مانع مذہب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں نے مذاق کیا کہ آپ کے دوست تو ہر چھوٹی چھوٹی بات بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو آگے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ تو دین کے مذہب کے جامع ہونے کی بات ہے کہ چھوٹی بات سے لے کر مرتے دم تک تمام باتوں کا اس میں ذکر ہے، تمام طریقوں کا بیان ہے۔ کسی اور مذہب میں اتنی تفصیل نہیں ہے۔ سنن ابی داود حدیث کی کتاب ہے، دیگر احادیث کی کتاب دیکھیں تو صرف قضائے حاجت کے 30 سے زیادہ ابواب باندھے، یعنی 30 سے زیادہ صرف آداب اس بات کے ہیں کہ ہم نے قضائے حاجت کیسے کرنی ہے، اس کے بھی آداب ذکر کیے۔ تو یہ دین اسلام کی جب چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا ادب کا خیال رکھا گیا ہے، سنتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو جو اہم عبادات ہیں ان کا کتنا زیادہ ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام دین کے سارے طریقے بتلا دیے تاکہ جو بندہ ان کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ بتلایا کہ عرب والوں کی عادت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے پھرتے تھے، اکٹھے پیشاب کرتے تھے، تو اس چیز سے منع فرمایا کہ انسان قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہ اختیار کرے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ پہلے دور میں بیت الخلاء نہیں تھے تو دور جاتے تھے، بعد میں گھروں میں بیت الخلاء بن گئے تو اب وہ بیت الخلاء دروازہ بند کر دو تو نہیں نظر آتا۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے، دائیں ہاتھ سے نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے عمدہ کاموں کے لیے، اور بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے ناپسندیدہ کاموں کے لیے۔ استنجا کرنا ہے بائیں ہاتھ سے کرو، جوتا اٹھانا ہے بائیں ہاتھ سے پکڑو، کنگھی کرنی ہے دائیں ہاتھ سے کرو، تیل لگانا ہے دائیں ہاتھ سے، کتاب پکڑنی ہے دائیں ہاتھ سے پکڑو، بائیں ہاتھ سے مت۔ تو بایاں ہاتھ ناپسندیدہ کاموں کے لیے ہے اور دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، گوبر سے لیج سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ آج کل ہمارے ہاں بعض لوگ استنجا کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو انسان چلو نماز نہ بھی پڑھے لیکن پاک صاف رہنا تو الگ بات ہے۔ گندگی کی وجہ سے انسان کو شیاطین کا، جادو کا اثر ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی یہ نقصان دہ ہے، روحانی طور پر تو نقصان ہے ہی ہے کہ انسان اگر ناپاک ہوگا تو اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، اور اسی حال میں موت آ گئی تو کس حال میں دنیا سے جائے گا۔ اور بغیر غسل کے اگر کوئی بندہ مرد ہو یا عورت غسل کی ضرورت ہے تو جب تک غسل کیے بغیر گھر میں رہیں گے، اگر وضو نہ کیا ہو، غسل کی جب ضرورت ہو جائے تو فوراً انسان اٹھ کر اگر غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر کے پھر سو جائے یا وضو کر کے گھر میں رہے۔ بغیر وضو کے جو بندہ گھر میں رہتا ہے، ضرورت غسل کی ہو تو رحمت کے فرشتے اس وقت تک جب تک وہ موجود ہے گھر میں نہیں آتے۔ یہ سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، 3 گھر ایسے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 1 جس میں تصاویر ہوں، نمبر 2 جس میں کتا ہو، اور نمبر 3 جہاں جنبی بندہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر رات کو بیوی کے پاس جاتے یا سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا تو اٹھ کر فوراً نہا لیتے، لیکن اگر جلدی نہانا نہ ہوتا کہ صبح اٹھ کر نہائیں گے تو پھر وضو کر کے سوتے تھے۔ ہمارے اکثر احباب ایسے ہیں کہ وہ وضو بھی نہیں کرتے، ہاتھ دھوئیں گے اور پھر آ جائیں گے، تو اس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی جانب سے جو رحمت کے فرشتے گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح راستے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ جس درخت کے نیچے لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں تو سایہ دار جگہوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ لعنت والی جگہوں سے بچو،
کہ اگر تم سایہ دار جگہ پہ پیشاب کرو گے، راستے میں پیشاب کرو گے، پانی کے جو گھاٹ ہیں جہاں لوگ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں پیشاب کرو گے تو لوگ تم پہ لعنت بھیجیں گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ جب کوئی جہاں پیشاب انسان دیکھتا ہے، سائے کی جگہ ہو، پانی کے لیے جائے تو پھر گالیاں دیتا ہے؟ اور گالیاں دینے کا سبب کیوں بنا؟ جس نے پیشاب کیا وہ خود سبب بنا، نہ کرتا نہ گالیاں سنتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صراحتاً فرمایا کہ لوگوں کی جانب سے لعنت لینے سے بچو، ایسی جگہوں پر قضائے حاجت مت کرو۔ تو مزید انشاءاللہ روزانہ تھوڑے تھوڑے مسائل ذکر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔